السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقال طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات کا اور مخلوقات کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ اور درود و سلام اس کے تمام انبیاء کرام اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آپ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کے اصحاب اور آل پر۔ محترم سامعین اکرام، آج کے اس درس کا جو موضوع ہے، جس کے تحت میں آپ کے سامنے جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ ہے علم دین کی اور مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے کے ساتھ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا علم سے بہرور ہونا، علم کو جاننا، علم کا حاصل کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ بغیر علم کے، بغیر نالج کے، بغیر کسی ہنر کے ہماری زندگی میں ہمارا گزارا یا ہمارا گزرنا بہت مشکل ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو، چاہے وہ ہمارے گھر کے معاملات ہوں یا باہر کے معاملات ہوں، ہمارے خاندان کے معاملات ہوں یا ہمارے بزنس اور تجارت کے معاملات ہوں، چاہے ہمارے بچوں کی تربیت سے اس کا تعلق ہو یا کسی اور بڑے پیمانے کا کام ہو، ہر چیز کے لیے علم، نالج، ہنر، وہ چیزوں کا آپ کو بنیادی علم ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو اتنا بہترین دین جس سے ہمیں سرفراز کیا ہے، جو ہمیں نوازا ہے، اس دین کی شروعات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی ہمیں کتاب دی ہے، قرآن کریم، اس قرآن کریم کی جو پہلی وحی ہے، اس میں تعلیم کے بارے میں کہا گیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بھی آیت تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلی جو وحی اتری، کہاں پر اتری تھی؟ وہ کس جگہ پر اتری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی؟ غار حرا میں۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی گزری، اور وہاں پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان بھیجا، اور جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، پھر انہیں سینے سے لگایا، پھر کہا اقرا، پھر انہوں نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، پھر انہوں نے سینے سے لگایا اور تھوڑا سا اور دبوچا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی گئی، نازل کی گئی، قرآن کریم کی یہ پہلی 5 آیتیں ہیں سورہ العلق کی۔ اس کا پہلا حروف اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جس نے ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے، اور علم الانسان، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب جو بہت ہی بزرگی والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو یا تمام لوگوں کو قلم کے ذریعے سکھلایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ چیز سکھلائی جس کا اسے علم نہیں تھا، جس کو وہ جانتا نہیں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی یہ علم کو ہمیں سکھلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی یہ علم کو نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، سب سے پہلے یہ سکھایا تھا۔ تو اس سے ہمیں اسلام کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت علم کی ہمیں سمجھ سکتے ہیں، کتنا ضروری ہمیں علم حاصل کرنا ہم سمجھ سکتے ہیں۔
ہمیں سے ہر کوئی تو جانتا ہے کہ اسے علم ہو، جانکاری ہو، کیونکہ یہ علم ہی ہے جو ہمیں حلال اور حرام، صحیح اور غلط، اچھے اور برے کی تمیز سکھلاتا ہے۔ ہمیں کسی چیز کا صحیح علم نہ ہو تو ہم گمراہ ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہم تاریکی میں، ہم جاہلیت میں ہیں، ہمیں کسی چیز کو پرکھ نہیں ہے۔ دیکھنے کے باوجود بھی، سمجھنے کے باوجود بھی، سننے کے باوجود بھی، اچھا جسم ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ بیکار ہیں۔ کوئی بھی آپ کو بیوقوف بنا کے چلے جائے گا، کوئی بھی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اور صحیح علم ہونا اور حق کا علم ہونا، اس کی پرکھ ہونا، یہ بھی بہت اہم ہے۔ صرف علم کا ہونا ضروری نہیں، کیونکہ ایسے ہم کئی لوگوں کو جانتے ہیں اس دنیا کے اندر جو تو اپنی فیلڈ میں کئی مہارت رکھتے ہیں، لیکن انہیں صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط راستوں پہ، غلط ٹریک پہ ہیں، اپنی زندگی انہوں نے صرف کر دی، اپنی صلاحیتیں لگا دی، اپنا وقت لگا دیا، اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کیا، کس کے لیے پیدا کیا گیا، کیا ہمیں کرنا چاہیے، تو ہم کہاں پر اپنی زندگی کی طرف گزار رہے ہیں۔ تو علم حاصل کرنا، صحیح علم حاصل کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، لوگوں کی دعوت دینا، یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں۔ علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس میں خاص طور پہ شریعت کا جو علم ہے، قرآن اور سنت کا جو علم ہے، اس کی اور مزید علم ہے۔ ہر علم ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلم پر فرض ہے، فریضے کا درجہ دیا گیا علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر، مرد اور عورت کے لیے۔ جو بھی علم ہے وہ ہماری وراثت ہے، جو بھی علم ہے وہ ایک مومن کی وراثت ہونی چاہیے، وہ مومن کو سیکھنا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ وہ علم کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور یہ علم کی وجہ سے ہی ہمارا کیا ہے، امتیاز ہے، آپ کا عروج ہے، آپ کی شان ہے، آپ کا وقار ہے، آپ کی پہچان ہے۔ یہ علم ہی ہے جو آپ کو جنت کا راستہ دکھا سکتا ہے، یہ علم ہی ہے جس سے آپ جہنم سے بچ سکتے، یہ علم ہے جس میں آپ دنیا میں کامیابی حاصل کرتے ہو، یہ علم ہے جس سے آپ گمراہی اور تاریکی سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور جو شریعت کا جو علم ہے، قرآن اور سنت کا جو علم ہے، یہ حقیقی اور یہی اصل علم ہے، یہی اصل تعلیم ہے۔ باقی جتنے بھی علم ہیں یہ اس کی شاخیں ہیں، یہ اس کی فروعات ہیں، یہ اس کی برانچز ہیں جو اس میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ اصل علم قرآن اور سنت کا ہے، اسی سے دیگر تمام جتنے بھی علم نکلے ہیں، شریعت کے دوسرے بھی جو جتنے علم ہیں، یا جو ہم سائنس بولتے ہیں، جغرافیہ کہتے ہیں، جتنے بھی میڈیکل ہو گیا، انجینئرنگ ہو گیا، تمام چیزیں اسی سے نکلی ہیں۔ قرآن کے اندر آپ حیران ہو جائیں گے، ایسی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں میڈیکل فیلڈ کے بارے میں، بچوں کی پیدائش کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں، زمین کے اندر کے بارے میں، سمندر کے خزانوں کے بارے میں، مچھلیوں کے بارے میں، کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ اتنی باریک باریک چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید 1400 سال پہلے بتا دی، جب لوگوں سائنس کے بارے میں اور جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں معلوم نہیں۔ اللہ نے شہد کی مکھی کے بارے میں کہا کہ اس میں سے جو نکلتا ہے وہ تمہارے لیے فائدہ ہے۔ سمندر کی گہرائی کے بارے میں کہا کہ اس کے اندر الگ الگ لیئر سے الگ الگ پرت ہوتی ہے، اس کے اندر تاریکی اور اندھیرا ہوتا ہے۔ آسمانوں کے بارے میں فرمایا، پہاڑوں کے بارے میں فرمایا، بارش کے نازل میں فرمایا، ماں کے پیٹ میں بچہ کیسا جنم لیتا ہے اس کے بارے میں فرمایا، ہر چیز کے بارے میں ہوتا ہے۔ یہ تو اصل علم قرآن اور سنت کا ہے، اور اس سے تمام علم نکلے۔ علامہ اقبال کا نام سب نے سنا ہے، علامہ اقبال کتنے بڑے مفکر اسلام، کتنی اچھی انہوں نے باتیں کی، کتنے اچھا اسلام کی انہوں نے پیشکش شعر اور شاعری کے انداز میں کی۔ جب انہوں نے یورپ کا اور الگ الگ ممالک کا سفر کیا، بہت سارے دین کے علم سیکھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، قرآن کا علم سیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ یوں ہی ضائع کر دیا، یہ اور یہ علم حاصل کر رہا میں، قرآن میں تو تمام چیزیں پہلے سے ہی ہیں، اگر میں قرآن پہلے سیکھ لیتا تو میں تو اور آگے بڑھ جاتا، مجھے صحیح علم مل جاتا۔ لیکن اسی اصل دین سے، اصل علم سے ہم پیچھے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور سکھائے۔ بہترین لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، جو بہترین لوگ کہتے ہیں نا، اچھے لوگ کہے جاتے ہیں نا، جو اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں جو بہترین لوگ ہیں، وہ ہیں جو قرآن کا علم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور فرما دیا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جس کو علم ہے جس کو علم نہیں ہے؟ مطلب علم والا اور ایک بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ گویا کہ اندھے اور دیکھنے والے کی طرح، اندھا انسان ہے، کچھ دکھتا نہیں ہے، کچھ سمجھتا نہیں ہے آگے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، ویسے ہی مثال ایک علم والے کی اور ایک بغیر علم والے کی۔ بہت زیادہ اہمیت ہے علم والوں کی، اور اتنی فضیلت آئی ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی کتاب العلم کی ہے، جس سے آپ کو علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا مقام ان کا ہے۔
اس ایک حدیث کے اندر نے بہت ساری باتیں بتا دی. آپ سے فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. جو شخص، جو بچہ، جو کوئی بھی شخص چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے کی جانب نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، جاتا ہے، چاہے وہ مسجد کی طرف ہو، مدرسے کی طرف ہو، کوئی درسگاہ کی طرف ہو، کہیں پر بھی اگر وہ چلتا ہے، جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، سہل اللہ بہ طریقا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا راستہ آسان کرتا ہے، من طرق الجنہ، جنت کے راستے، یعنی جنت میں جانے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لِتَضَعُ بِهِ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ. اور فرشتے اپنے پروں کو خوشی کے لیے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، رضاً خوشی سے، لِطَالِبِ الْعِلْمِ علم کی طلب کرنے والے کے لیے. پھر آگے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. اور عالم کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہیں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمینوں میں ہیں، اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، مطلب تمام چیز آ گئی. کس کے لیے استغفار کر رہی ہیں؟ عالم کے لیے، علم حاصل کرنے والے کے لیے، جس کو علم ہے اس کے لیے. مزید اس کی اور تشریح میں آپ سے کیا فرما دیے وَالْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندروں کے اندر ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. تمام چیزیں سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں، جو چرند پرند ہیں، فرشتے ہیں، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے اس عالم کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ استغفار کر رہی ہیں، اللہ سے مغفرت کی دعا کر رہی ہیں اس کے لیے. وَإِنَّ الْعَالِمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. پھر آگے سے فرماتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى صَائِرِ الْكَوَاكِبِ. ایک عالم کی، ایک عابد کے اوپر، ایک عبادت گزار کے اوپر ایک علم رکھنے والے کی فضیلت ایسی ہے جیسے چوندوی کے چاند کی باقی تاروں کے مقابلے میں اس کی فضیلت ہے. چوندوی کا جو چاند جو پورے آسمان میں ایک بہت خوبصورت نمایاں ظاہر ہو کے دکھتا ہے، اس کے سامنے باقی جتنے تارے، سیارے، ستارے ہیں مان پڑ جاتے ہیں، چھوٹے دکھتے ہیں اس کی روشنی کے سامنے، اس کی خوبصورتی کے سامنے. ویسی مثال ایک عالم کی ہے عبادت گزار کے اوپر. مزید آپ سے آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ بے شک علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہیں. علماء انبیاء کے وارثین ہیں. پھر آگے اس کی وجہ بھی بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. لوگ پوچھیں گے کہ کیسا وارث ہو سکتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں وارث وہ ہے جو اس کی نسب سے پیدا ہوا، اس کا لڑکا یا لڑکی ہوگی، یا اس کے بھائی یا بہن ہوں گے، یا اس کے والدین ہوں گے. پھر آگے خود فرماتے ہیں وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُورِثُوهَا دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، کہ بے شک جو انبیاء ہیں وہ اپنی وراثت میں دینار اور درہم، سونا اور چاندی، کوئی کرنسی، کوئی پراپرٹی چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں. وَوَرِّثُ الْعِلْمَ، وہ علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے، علم، نالج. تو جو علم حاصل کرے گا وہ کون ہوگا؟ وارث الانبیاء ہو جائے گا ایٹومیٹیکلی. انبیاء کی پراپرٹی، روپیے، پیسے، دینار، درہم ان کی وراثت نہیں ہوتی ہے، علم ان کی وراثت ہوتی ہے. اور اس کو حاصل کرنے والے جو علماء ہوتے ہیں وہ اصل ان کے وارث ہوتے ہیں. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخْذَ حَظٍّ وَافِرٍ، تو جس نے اسے حاصل کر لیا تو گویا کہ اس نے بہت بڑی سعادت حاصل کر لی. ابو داؤد کی کتاب العلم کے اندر یہ حدیث ہے. اس حدیث سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کوئی انسان اگر علم حاصل کرتا ہے تو ڈائریکٹ جنت میں جانے کا راستہ اس کے لیے آسان ہے. فرشتے ان کے لیے پر بچھا رہے ہیں، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اس کے لیے استغفار کر رہی ہیں. اس آدمی کی فضیلت جیسا آسمان میں جتنے تارے سیارے ہیں، چاند کی طرح وہ آدمی ہیں، اور وہ انبیاء کے وارثین ہیں. اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کسی شخص کو علم حاصل کرنے کے لیے؟ آپ سوچیں. تو علم حاصل کرنا اور دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، بہت اس کی فضیلت ہے. باقی تمام علم اس کے اندر آ جاتے ہیں. باقی تمام علم ہمارے لیے سرسری ہیں، یا پھر سمجھ لیجیے کہ زندگی گزارنے کے لیے ہونا چاہیے، یہ ہمارے ذریعے معاش کے لیے تھوڑا سا ہونا چاہیے.
لیکن ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے دین کا علم حاصل کرنا، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ اصل دین میں جس سے آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، جس سے آپ کی نجات ہے، جس میں آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں، جس میں آپ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکتے ہیں، اس کے وسوسے سے آپ رک سکتے ہیں، اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی آپ کو ظاہر میں بہت اچھا دکھے، بہت ڈگریاں والا ہو، بہت جبے خبے والا ہو، لیکن اگر آپ کو غلط بتا رہا ہے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں یہ صحیح جا رہا ہے یا غلط جا رہا ہے، ہمیں صحیح ڈائریکشن میں جائے یا غلط ڈائریکشن ہمیں ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس علم ہو اور صحیح علم ہو، ورنہ آپ کو جو جدھر لے جانا چاہے آپ لے کے جا سکتا ہے۔ اسلام سے پہلے کے دور کو ہم دور جاہلیت کیوں کہتے ہیں، جہالت کا دور کیوں کہتے ہیں، تاریکی کا دور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس صحیح علم نہیں تھا، کوئی گائیڈنس نہیں تھا، کوئی رہنما کرنے والا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریکی میں، اس جہالت میں اسلام کی شمع لے کر بلند ہوئی، اسلام کی تعلیم کو لے کر آئے، ایک اللہ کی تعلیم دی، رسول کی تعلیم دی، جنت اور جہنم اور آخرت کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ کتنی اس کی کیا ہے فضیلت۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ فاطر کے اندر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ یعنی جو شخص کے پاس علم ہوگا تو اسے اللہ کا ڈر بھی ہوگا، اسے سمجھ میں آئے گا مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اسے بولتے ہیں نا، عالم کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، چلنا، پھرنا، کام کرنا، ہر چیز عبادت ہے۔ ہر چیز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سونا بھی اسلامی طریقے کے مطابق ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، اٹھے گا بھی تو اسلامی طریقے کے مطابق اٹھے گا، تو دعائیں پڑھے گا، اللہ کی حمد کرے گا، قضاء حاجت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، نمازیں پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، سونے کے آداب کا لحاظ کرے گا، کہیں چلے گا تو اسلامی طریقے سے چلے گا، گھر سے نکلے گا دعائیں پڑھ کے نکلے گا، گھر میں جائے گا تو دعائیں پڑھ کے آئے گا، بسم اللہ کہہ کے کام کو شروع کیا جائے گا۔ ہر چیز اسلامی طریقے سے جب کرے گا تو اس کا ہر کام، ہر لمحہ، ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ نیکی عبادت ہو جائے گی۔ اور عابد کی بات فضیلت، عابد کی بہت فضیلت اہمیت ہے، وہ عبادت کرتا اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارا مقصد ہی زندگی کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، لیکن اس عابد کے اوپر یہ فضیلت کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ عابد ہو سکتا ہے یہ غلط چیز کی عبادت کرے، اسے پتہ نہ ہو کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں، لیکن عالم جو کام کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کر صحیح علم کے رہنمائی میں وہ کام کرتا ہے۔ بہت سارے عابد ایسے ہیں، بہت سارے عبادت گزار ہیں دنیا کے اندر جو صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتے، زندگیاں انہوں نے اپنی کھپا دی، زندگیاں کھپا دی انہوں نے۔ سورہ الغاشیہ میں اللہ فرماتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اس دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو بہت عمل کرنے والے آئیں گے، بہت انہوں نے عمل کیا ہوگا، عاملۃ ناصبہ، لیکن کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، انہیں دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ عبادت تو بہت کی ہوگی، عمل تو بہت کیا ہوگا، لیکن صحیح عمل نہیں کیا ہوگا، صحیح جس کی تمیز ان کو نہیں کی، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو علم حاصل کرنا، صحیح علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ علم حاصل کرنا ہے، علم کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ اسلام میں علم حاصل کرنے کا کیا سسٹم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی کس طریقے سے اس کی تربیت کی؟ سب سے پہلی درسگاہ کہاں پر تھی بتائیے آپ کو؟ سب سے پہلی درسگاہ کہاں پر تھی؟ کب شروع ہوئی؟ دار ارقم میں، ارقم ابن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں نبوت ملنے کے بعد چھپ کر صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دیتے تھے اور سکھاتے تھے اسلام کی تعلیم۔ ابھی اسلام ابھی شروع ہی ہوا تھا، چند لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، ابھی مشرکین کا غلبہ تھا، ان کا ڈر تھا، خوف تھا، لیکن اس حالت میں بھی چپ کے اسلام کی تعلیم دینا، ان کی تربیت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کی تطہیر کرنا کا کام شروع تھا۔ حالانکہ اتنے مستحکم نہیں تھے مسلمان، اتنی مالی حالت نہیں تھی، لیکن علم کو پھر بھی چھوڑا نہیں گیا۔ مدینہ منورہ میں جب آئے، اصحاب صفہ کی شکل میں، مسجد نبی میں خاص چبوترا تھا جہاں پہ صحابہ کرام جمع ہوتے تھے، ایک خاص صحابہ کرام کی جماعت تھی جو آپ کو سب سے خاص شریعت کا، دین کا علم سیکھتی تھی۔ سب چیزیں چھوڑ کر وہ آ گئے۔ بہت سارے صحابہ کرام کو آپ نے سنا ہوگا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ان کے اعمال کی وجہ سے۔ ایک صحابیہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، وہ ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ
کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹا آپ کی خدمت میں دیا تھا کہ آپ کے پاس رہے، آپ کی خدمت کرے، آپ سے علم دین حاصل کرے. ان کے اس جذبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی کہ میرا بیٹا رہے گا، علم حاصل کرے گا، آپ کی خدمت بھی کرے گا. کیونکہ میں نے دین کے لیے کچھ خاص نہیں کیا، میں کیا کر سکتے ہیں کہ عورت ہوتے ہوئے، تو اس کے جذبے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو خوشخبری جنت کی دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس کا اہتمام تھا. پھر خلفائے راشدین، ائمہ کرام، اور جو شخص علم والا ہوتا تھا، جو قرآن کا زیادہ علم والا ہوتا تھا، شریعت کا سے علم ہوتا تھا، وہی امیر، صدر یا جو بھی اچھی پوزیشن ہوتی تھی وہ اس کو دی جاتی تھی، اس کو حکام بنایا جاتا تھا. کیونکہ یہ عالم ہے جو صحیح اور غلط کی تفریق کر سکتے ہیں، جو عدل کے حساب سے کر سکتے ہیں، جو اللہ کے قانون کے فرق رکھتے ہیں. کئی ہم بزنس کے تجارت کرتے ہیں، ہمیں صحیح معلوم ہے تجارت کسی کرنا کیا نہیں کرنا ہے. زندگی میں ہماری گزر جاری تجارت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیسا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر ہم کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ طریقہ صحیح تھا یا غلط تھا. دنیا بھر کے علم حاصل کر لیں لیکن صحیح طریقے سے معلوم ہے تجارت کیسی کرنی. نمازیں پڑھ رہے ہیں، بوڑھے ہو جا رہے ہیں، بال سفید ہو رہے ہیں کہ نماز کا طریقہ ہمیں پتہ نہیں ہے. وضو کر رہے ہیں، پتہ نہیں وضو کیسا کرنا ہے. طہارت کے مسائل نہیں معلوم، بنیادی چیزیں ہمیں نہیں معلوم. یہ ہمارا حال ہے. اتنا ہی بے روی ہمارے مسلمانوں کی اس علم کے تعلق سے اور دین کے تعلق سے اور عمومی طور پر تمام چیزوں سے. اور اس کی شروعات مساجد سے ہی ہوئی ہے. جب مسجدیں بنی تو مسجدوں کے اندر ہی درسگاہیں ہوتی تھی، مسجدوں کے اندر سے ہی تعلیمات دی جاتی تھی. مسجدیں صرف نماز پڑھنے کے لیے محدود نہیں تھی جو آج ہمارے پاس حال نا، صرف مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ بھی محلے کے چند لوگ آتے ہیں. اس میں بھی بہت بڑا ہمارا ایک نقصان ہے، بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ پورے محلے کے لوگ نہیں آتے، پورے آبادی کے لوگ نہیں آتے، چند لوگ آتے ہیں. تو مساجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس کا اصل مقصد تو نماز پڑھنا ہی ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہی ہے. لیکن مساجد سے بہت سارے کام ہوتے تھے. دینی تعلیم ہوتی تھی، تربیت دی جاتی تھی، مشورے کی جاتے تھے، اچھے اچھے کام کیے جاتے تھے، تمام چیزوں کی رہنمائی کی جاتی تھی، غریبوں کی مدد کی جاتی تھی، اور تمام مسائل کا حل وہاں سے کیا جاتا تھا. یہ مساجد سے کام کیا جاتا تھا. اور یہ کام جو مساجد سے ہوتا نا، یہ کام آج بھی عیسائیوں کے اندر ان کے چرچ میں ہوتا ہے. یہاں پر تو آپ کو چرچ بہت کم دکھیں گے. 2010 میں ایک ملک میں گیا تھا، آسٹریا. میں نے دیکھا صبح صبح چرچ کے اندر بچوں کے لیے اسکول کی بس آئی ہے، اور اسکول کی بس سے بچے چرچ کے اندر جا کے پڑھ رہے ہیں. ابھی بھی ان کے پاس سسٹم ہے کہ بچے چرچ میں جا کے پڑھتے ہیں. وہ تھوڑا شہر سے لگ کے گاؤں تھا، شہر میں ہی تھا. جیسے کہ سمجھو یہ شیروانی کوٹ ہے ملر کوٹلا سے نزدیک میں، ویسا شہر کو لگ کے گاؤں تھا. تو وہاں پر بھی بس سے آ رہے تھے بچے اور چرچ میں جا کے پڑھ رہے تھے. ہم بولتے ہیں کہ وہ ماڈرن ہے، کیا ہے، انہوں نے کس چیز کو ہاتھ دے رکھا، کس چیز کو ابھی تک انہوں نے پکا کے اپنے بچوں کو کہاں پہ تعلیم دے رہے ہیں. ہمارے بچوں کو مسجد ہی نہیں معلوم. بچے آتے ہیں شروع کرتے تو ہکال دیتے ہیں، مسجد سے بھگا دیتے ہیں. نماز پڑھنے کا طریقہ جب وہ مسجد میں آئیں گے اس کی برکت سے آٹومیٹکلی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. تو یہ دین، یہ علم، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ اسلام کے قلعے ہیں. یہاں سے قال اللہ و قال رسول کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. یہاں سے ہمارا تحفظ ہے، یہاں سے ہماری بقا ہے، یہاں سے ہمارا وجود ہے، یہاں سے یہ ہمارا شاعر اسلام ہے، یہاں سے ہماری شناخت ہے، یہاں سے ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہمارا علم، ہمارا بول بالا ہے. یہاں سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اسلام کو، مسلمانوں کو اور اپنے آپ کو. لیکن یہی سوئی پڑی ہیں، یہی ویران پڑی ہیں، اس کا پرسان حال کوئی نہیں. کئی ایسی مساجد پڑے ہوئے جو ویران پڑے ہوئے، مسجدیں ترستی ہیں نمازیوں کے لیے، مصلیوں کے لیے. اور اس کی اہمیت ہمارے اندر نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس کا کیا حال ہے، جو مدارس میں بچے پڑھتے ہیں ان کا کیا حال ہے، ان مدارس میں جو مدرسین ہیں ان کی تنخواہوں کا کیا حال ہے. تو اس کی وجہ سے جو معاملات ہوتے ہیں، جو دھاندلیاں ہوتی ہیں، اس کا کیا حال ہے. کیونکہ ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں، تو اس کے سیکھنے والوں کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس کے سکھانے والوں کی اہمیت نہیں سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم نے بہترین شخص وہ ہے جو سیکھے اور سکھائے. ہم نے ان کو سب سے پچھڑا کر دیا، سب سے نااہل کر دیا، سب سے بیکار سمجھ لیا، فاضل سمجھ لیا، بیکار لوگ ہیں یہ لوگ. یہ امت کا، ہمارے قوم کا سب سے نچلا طبقہ ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسی جگہ میں یاد آتا ہے ہم پھنس جاتے ہیں، ہم جا کے ان کو بلا کے لاتے ہیں، ورنہ انہوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا حال دیکھنے والا نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو اور وقت نہیں ہے. حالانکہ یہ کریم ہے، وہ اصل علم حاصل کرنے والے ہیں، وہ تو ہونہار لوگ ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس
10वीं में, इंटर में, 10th में, 12th में जो बच्चे मेरिट में आते हैं, कैसा उनका एजाज किया जाता है, बोर्डों पे नाम लिखा जाता है, उनके लिए जलसे मुनाकिब किए जाते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप होती है, उनके लिए अवार्ड होते हैं। कि हमारे शहर में मदरसों के लिए, मदरसों के बच्चों के लिए इंतजाम कभी है? कभी सुना है आपने? कभी इसके लिए किया गया? कभी उस उलमाए कराम को कभी एजाज दिया गया? कभी उनको अच्छा टीचर का खिताब दिया गया? उन्होंने कभी इसकी अहमियत समझी ही नहीं, जो कि असल था, जहां से शुरुआत होती है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम फिर कहते हैं कि गैरों ने ये कर दिया और हमारा ये हो गया, हमारा सुधर नहीं रहा, अल्लाह ताला हमारे सुन नहीं रहा है। हमने जो असल चीजों को छोड़ के जो दूसरी चीजों को हमने अहमियत दे दी, तो यही हाल हमारा होने वाला है। इल्म हासिल करना, उलमाए कराम की इज्जत करना, मदारिस की इज्जत करना और बच्चों की इज्जत करना। आप सल्लम कह रहे हैं फरिश्ते अपने पर बिछा रहे हैं उनके लिए, मछलियां उनके लिए दुआएं कर रही हैं। इतनी बड़ी फजीलत और अहमियत इन लोगों की, और हमारा क्या मामला है? हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं? इसकी वजह से क्या है? जहालत है, इसकी वजह से बेहयाई है, इसकी वजह से नशा है, इसकी वजह से जिनाकारी है, इसकी वजह से बदअखलाकी है। ये इल्म ना होने की वजह से बेरारवी है। हम ना दुनिया के रहे, ना दीन के रहे, ना आखिरत के रहे, ना किसमें रहे। हमें पता नहीं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज हमारे अंदर वो तरीके आ गए हैं जो गैरों के तरीके थे, और हमें मालूम ही नहीं कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है। हम वो सब कर रहे हैं जो वो करते थे, क्योंकि हम इतने मिल गए उनके साथ में, उनके रस्म और रिवाज, उनके तौर तरीकों में। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा लिबास, हमारा हुलिया, हमारा हेयर स्टाइल, हमारी दाढ़ी, हमारा चेहरा, हमारा चलना, हमारा सुनना सब उनके मुताबिक हो गया। हमें मालूम ही नहीं कि यार ये इस्लाम का शेवा क्या है, इस्लाम की तालीम इसमें क्या है और गैरों की तालीम क्या है। इसमें फर्क करने वाली चीज बची ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। जब हमें नहीं पता तो हमारे बच्चों को, हमारे औलाद को क्या होगा? और आगे का दौर तो और फितने वाला है, और परेशान कुन करने वाला है। पिछले ही दर्स में आपने सुना था कि फितनों का दौर आने वाला है। ईमान की आपको हिफाजत करना, अपने ईमान को बचाना है। आपके पास इल्म रहेगा, परख रहेगी, सही होगा तो आप बचा पाएंगे ना, तो कैसा बचा पाएंगे आप? आज जो कुछ बची कुछ तुम्हारे अंदर हमियत है, कल को आपके बच्चों में वो भी नहीं बचेगी, वो गैरत भी नहीं बचेगी। जिस तरह से आज इख्तिलात तालीम, जिस तरीके से मर्द और औरतें मिलती है, जिस तरीके से शादी ब्याह का मामला, जिस तरीके से जहेज का मामला, जिस तरीके से नशे का मामला, जिस तरीके से जिनाकारी का मामला, जिस तरीके से म्यूजिक और गाने और पटाखे और हर चीज का माहौल है, हमें समझ में नहीं आता कि हमारे लोगों को पता ही नहीं कि इस्लाम क्या है क्या नहीं। जो छवि दिखाई जाती है फिल्मों के अंदर, वो हम इस्लाम समझते हैं। ताजिए करना, खबरों पे जा रहे हैं, दरगाहों में जा रहे हैं, वहां पे नाते हो रही हैं, खबालियां हो रही हैं, वो रिप्रेजेंट किया जाता है इस्लाम को। और हमारे लोग भी फिर वही समझते हैं कि यही इस्लाम है, इसके अलावा इस्लाम तो है ही नहीं कुछ। ये आज हमारी होगी कि अच्छे लोग आगे नहीं आते, अच्छे लोग इसमें बढ़ते नहीं हैं। तो ये चीज का शऊर, ये चीज का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, इसका नुकसान हम और आप सब उठा रहे हैं। इसके लिए कोशिश होनी चाहिए और इसके अंदर लोगों को आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो इसके लिए कोशिश करें, मेहनत करें, सोचें, अपने अंदर, अपने माहौल में, अपने घर में, अपने खानदान में इसके बारे में चर्चा करें, और अपने घरों से कोशिश करें कि कोई ना कोई मदरसे में जाए। जो नहीं जाता है तो कम से कम दीन का इल्म हासिल करें, उतना हासिल करें जो हमारे लिए बुनियादी और जरूरी है। बच्चों को कुरान का हिफ्ज कराएं, छोटी छोटी सूरतें सुनाएं, नमाज की आदत डालें। दूसरे के एक्टर्स और एक्ट्रेस के किस्से और वाकयात और उनके फोटो दिखाने की वजह सहाबे कराम के, उनके अंबिया कराम के, उनके वाकयात, उनके किस्से सुनाएं, जिससे एक माहौल पैदा होगा, बच्चों को मालूम पड़ेगा दीन क्या, इस्लाम क्या है। वक्त ज़्यादा हो रहा है, इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम तमाम को दीन का और इस्लाम का सही फ़हम अता फरमाएं, कुरान और सुन्नत को सही तौर पर सीखने, समझने, उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं, शरीयत दीन को सीखने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं, और इसके ताल्लुक से हमें कोशिश करने की तौफीक अता फरमाएं। जब तक हम कायम रहे, ईमान पर कायम रहे, जब हमारा खातिमा हो तो ईमान पर खातिमा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।